بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ AH ریئل سٹوری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی بن حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفن چور تھا جو مردوں کی قبروں کو کھود کر ان کا کفن چوری کیا کرتا تھا۔ اس کا ہمسایہ اس کی اس بات سے واقف تھا۔ ہمسائے نے اسے کئی بار اس فعل سے باز رہنے کی نصیحت کی مگر وہ باز نہ آیا۔ ایک دن کفن چور کا ہمسایہ سخت بیمار ہوا اور اسے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں تھوڑے دن ہی زندہ رہ پائے گا۔ ہمسائے کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ کہیں میرا کفن ہی نہ لے لے۔ اس نے کفن چور کو اپنے گھر بلوایا اور کہا، بھائی یہ بتاؤ کہ میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے بہت ہی نیک ہمسائے ہیں۔ تب اس نے کہا، میری ایک حاجت ہے۔ کفن چور نے کہا، فرمائیے آپ کی کیا حاجت ہے؟ آپ کی حاجت ضرور پوری کی جائے گی۔ ہمسائے نے 2 کفن اس کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ اس میں سے ایک کفن میرے لیے چھوڑ دو اور دوسرا خود اٹھا لو، بس میری یہ التجا ہے کہ مجھے قبر میں ننگا مت کرنا۔ کفن چور نے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمسائے نے اصرار کر کے اسے ایک کفن دے دیا۔ کچھ دنوں بعد ہمسائے کا انتقال ہو گیا اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ کفن چور قبرستان سے روز گزرتا اور اس کی نظر ہمسائے کی قبر پر پڑتی تو دل میں کہتا کہ نہیں، میں اس کا کفن نہیں چراؤں گا، میں نے اسے زبان دی تھی۔ ایک رات وہ ہمسائے کی قبر کے پاس سے گزرا تو دل میں سوچا کہ اب یہ کیا جانے کہ میں نے اس کا کفن لیا ہے یا چھوڑ دیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ ہمسائے کا کفن چوری کروں گا۔ وہ جیسے ہی قبر کھودنے لگا تو ایک خوفناک آواز آئی کہ قبر مت کھودنا۔ وہ آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیسا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ نہایت شفیق باپ ہیں، ہمارے کفن چور نے کہا، تو کیا میں تم سے ایک حاجت کر سکتا ہوں؟ بیٹوں نے کہا، ابا جان آپ پر تو ہماری جان بھی قربان، آپ حکم تو دیں۔ کفن چور نے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور جب میں جل جاؤں تو میری ہڈیوں کو پیس کر جب تیز اور سخت ہوا چلے تب اس کا آدھا حصہ صحرا میں اڑا دینا اور باقی نصف حصہ دریا میں پھینک دینا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلا دیا اور آدھی راکھ صحرا میں اور آدھی دریا میں ڈال دی۔ خدا نے صحرا کو حکم دیا، جو کچھ تیری طرف اس شخص کی ہڈیاں آئی ہیں ان کو یکجا کر دے۔ اسی طرح دریا کو بھی حکم دیا کہ ہڈیوں کا جو حصہ تمہاری طرف آیا ہے ان کو جمع کر دے، اور اس کفن چور کو زندہ کر کے کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ کس سبب سے تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کی تھی؟ کفن چور نے عرض کی، معبود تیری عزت اور جلال کی قسم، تیرے خوف سے ہی میں نے ایسا کیا تھا۔ میں نے ایک ناکام کوشش کی تھی کہ تیرے سامنے حاضر ہونے سے بچ جاؤں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اچھا اگر تو نے میرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو تیرے دعوے داروں کو میں روز قیامت راضی کر لوں گا اور تیرے اس خوف کو امن میں بدل دوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو اور سٹوری کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔